دو فرشتوں کی روزانہ کی پکار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی روک رکھنے والے کو مال کی ہلاکت عطا فرما۔ گرامی قدر سامعین، زیر مطالعہ حدیث کے تناظر میں سب سے پہلے جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے قائم کردہ نظام کائنات میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے واقعات ہوں گے جو انسان کی آنکھ اور اس کے حوالے سے دسترس سے باہر ہوں گے۔ ہماری آگاہی صرف ہمارے محدود علم اور محدود تجربہ تک ہی ہوتی ہے۔ مشاہدات کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سائنس اسے معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ نت نئی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہم سائنسدانوں کے کہنے کی وجہ سے انہیں ماننے پر مجبور ہیں۔ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بائنا اس طرح روحانی یا باطنی نظام میں بھی بہت کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، جہاں عام انسان کی آنکھ کی رسائی ممکن نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس نظام کی باریکیوں سے خوب واقفیت رکھتے ہیں اور ان کی طاقتور صلاحیتیں ان کا ادراک کر لیتی ہیں، اور وہ گاہے بگاہے ان سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ عقل اور ایمان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی زبانی ہمیں معلوم ہو، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں کہ یہاں بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں، کہ ان کا فرمایا ہوا سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے اندر ہونے والے غیبی واقعات میں سے صرف ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر دن کی صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دو باتیں کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ دو دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما، جبکہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص ضرورت کے موقع پر بھی مال خرچ کرنے سے گریزا ہے اور بخل سے کام لے رہا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے۔ حدیث شریف کے الفاظ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان دو فرشتوں کی دن کی صرف یہی ڈیوٹی ہے جسے وہ پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اعلانات کا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعے کو نہ ماننے یا اس سے انکار کا کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے انکار کی بنیاد پر اس کائنات کے نظام میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ اعلانات بند ہو سکتے ہیں۔ ان آوازوں کا سننا اگر ہمارے مفاد میں ہوتا یا ہم ان کے سننے کی استطاعت رکھتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سنوا دیتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فرشتہ جس شخص کو بدلہ دیے جانے کی دعا کرتا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق منفق ہے۔ منفق کا لفظ انفاق سے نکلا ہے، جس کا شرعی اصطلاح میں مفہوم یوں ہے، طیب اور حلال مال کو نیکی کی راہوں اور مباح امور میں صرف کرنا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے منفق وہ شخص ہے جو اپنے طیب اور حلال مال سے اللہ کے حکم کے مطابق طاعت اور نیکی کی راہوں میں خرچ کرے، بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ سے اعتراض کرے۔
بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ سے گریز کرے۔ قرآن حکیم میں اس عمل کو متقین اور مومنین کی اعلیٰ صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 134 میں ارشاد بانی ہے کہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 67 میں رحمان کے بندوں کی تعریف کے ضمن میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ یہ بات ایک دو آیات میں نہیں بلکہ بہت سی آیات میں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے یا اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی توصیف بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور مفلسوں کی ضروریات کا سدباب ہوتا ہے، امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں فرشتوں کی نمائندگی کے لیے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس خوش قسمت انسان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے دیے ہوئے مال سے مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اپنی مہربانی سے اس کے بدلے میں اسے اور مال عطا کرتا ہے کہ اسے کمی کا احساس نہ ہو اور وہ یوں ہی اس کار خیر میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ دعا دراصل اس کی فیاضی اور سخاوت کی قدردانی کے طور پر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا دل نہیں پسیجتا کہ وہ اشد ضرورت کے وقت اپنی مخفل تجوری کو کھول کر ضرورت مندوں کا حق ادا کرے، بلکہ اسے سینت سینت کر رکھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے تئیں سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال یوں نہیں سدا رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہ ہوگا، وہ بھلا اس دعا کا کس طرح مستحق قرار پا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص اس قدر خود غرض بن کر رہ گیا ہے کہ اپنے مال کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا، اس کے لیے بھی تو اس کے مال کو بے مصرف کر دے۔ یہ بد دعا بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اس بد دعا کی وجہ سے اس کے مال میں بے برکتی در آتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال مباح امور میں خرچ ہونے کی بجائے فضول اور بے مصرف کاموں میں اڑنے لگتا ہے۔ اگر ہم گرد و پیش میں نظر ڈالیں گے تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے ہر دن کا آغاز فرشتے کی دعا کے تحت کرتے ہیں، اور لمحہ فکر یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہر صبح فرشتے کی بد دعا کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔